اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آج کا درس ہے نبی اکرم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور حاضر و ناظر ہیں، یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سبز گنبد شریف کے اندر اپنی قبر مبارک میں تشریف رکھتے ہوئے ساری کائنات کو اپنی نظر سے تک رہے ہیں اور مومنوں کے قریب ہیں یا نہیں ہیں۔ تو حاضر و ناظر، حاضر کے لغوی معنی ہے حاضر کے سامنے ہونا، موجود ہونا، یعنی غائب نہ ہونا۔ المصباح المنیر میں اسی طرح سے ہے، اور منتہی الادب میں ناظر کے چند معنی ہیں۔ یہ حاضر کے معنی ہو گئے اور ناظر کے چند معنی ہیں۔ دیکھنے والا، آنکھ کا تل، نظر، ناک کی رگ، آنکھ کا پانی۔ جہاں تک ہماری نظر کام کرے وہاں تک ہم ناظر ہیں، اور جس جگہ تک ہماری دسترس ہو کہ تصرف کر لیں وہاں تک ہم حاضر ہیں۔ آسماں تک نظر کام کرتی ہے وہاں تک ہم ناظر ہیں، یعنی دیکھنے والے ہیں مگر وہاں ہم حاضر نہیں، کیونکہ وہاں دسترس نہیں۔ اور جس حجرے یا جس گھر میں ہم موجود ہیں وہاں حاضر ہیں کہ اس جگہ ہماری پہنچ ہے۔ عالم میں حاضر و ناظر کے شرعی معنی یہ ہیں کہ قوت قدسیہ والا ایک ہی جگہ رہ کر تمام عالم کو اپنے کف دست کی طرح دیکھے اور دور و قریب کی آوازیں سنے، یا ایک آن میں تمام عالم کی سیر کرے اور صدہا کوس پر یعنی میلوں دور پر حاجت مندوں کی حاجت روائی کرے۔ یہ رفتار خواہ صرف روحانی ہو یا جسم مثالی کے ساتھ ہو، یا اسی جسم سے ہو جو قبر میں مدفون یا کسی جگہ موجود ہے، ان سب معنی کا ثبوت بزرگان دین کے لیے قرآن اور حدیث اور اقوال علماء سے ہے۔ تو آج کی مجلس میں انشاءاللہ تعالی بیان ہوگا قرآن سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا ثبوت۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر، مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر۔ تو نبی کا معنی اے غیب کی خبریں بتانے والے، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر۔ پھر ارشاد فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اللہ کی طرف بلانے والا اللہ کے حکم سے اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہاں پر پہلا لفظ جو نبی پاک علیہ السلام کی شان میں آیا ہے وہ شاہد ہے، اور شاہد کے معنی گواہ بھی ہو سکتے ہیں اور حاضر و ناظر بھی۔ گواہ کو شاہد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ موقع پر حاضر تھا، اس لیے اس کی گواہی چل رہی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد یا تو اس لیے فرمایا گیا کہ آپ دنیا میں عالم غیب کی خبر دے کر گواہی دے رہے ہیں، ورنہ سارے انبیاء گواہ تھے، یا اس لیے کہ قیامت میں تمام انبیاء کی عینی گواہی دیں گے۔ یہ گواہی بغیر دیکھے ہوئے نہیں ہو سکتی،
اسی طرح آپ کا مبشر اور نذیر اور داعی الی اللہ ہونا ہے کہ سارے پیغمبروں نے یہ کام کیے مگر سن کر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر۔ اسی لیے معراج صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ہوئی کہ آسمانوں سے بھی اوپر بلایا گیا۔ اور سراج منیر اس آفتاب کو کہتے ہیں جو چمکا دینے والا ہو، وہ بھی عالم میں ہر جگہ ہوتا ہے، گھر گھر میں موجود ہوتا ہے، اس کو آفتاب کہتے ہیں۔ اور آپ بھی ہر جگہ موجود ہیں۔ اس آیت کے ہر کلمہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہو رہا ہے، یعنی شاہد سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گواہ اور حاضر و ناظر ہونا، مبشر و نذیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے لیے بشیر و نذیر ہیں اور لوگوں کو اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اور سراج منیرہ، سراج منیر ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، چمکا دینے والے آفتاب۔ ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے آپ کو سب امتوں میں افضل کیا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، کہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نگہبان اور گواہ بن جائیں۔ اور پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذْ جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان اس دن کیسی ہوگی، کیا ہی شان ہوگی آپ کی، جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، آپ کو ان تمام پر شاہد بنا کر، گواہ بنا کر لائیں گے قیامت والے دن۔ ان آیتوں میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے دن دیگر انبیاء کرام کی امتیں عرض کریں گی کہ ہم تک تیرے پیغمبروں نے تیرے احکام نہ پہنچائے تھے۔ انبیاء کرام عرض کریں گے کہ ہم نے احکام پہنچا دیے تھے، اور اپنی گواہی کے لیے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں گے۔ ان کی گواہی پر اعتراض ہوگا کہ تم نے ان پیغمبروں کا زمانہ نہ پایا، تم بغیر دیکھے کیسے گواہی دے رہے ہو۔ یہ عرض کریں گے کہ ہم سے ہمارے آقا مولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تب حضور اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی لی جائے گی۔ آپ دو گواہیاں دیں گے، ایک تو یہ کہ نبیوں نے تبلیغ کی، دوسری یہ کہ یہ میری امت والے قابل گواہی ہیں، پس مقدمہ ختم۔ انبیاء کرام کے حق میں ڈگری، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ انبیاء کی تبلیغ اور آئندہ اپنی امت کے حالات کو خود چشم حق بین سے ملاحظہ نہ فرمایا تھا تو آپ کی گواہی پر جرح کیوں نہ ہوئی، جیسی کہ امت کی گواہی پر جرح ہوئی تھی۔ معلوم ہوا کہ یہ گواہی دیکھی ہوئی تھی اور پہلی سنی ہوئی، امت نے ختم المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پہلے واقعات کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا۔ اس سے آپ کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہوا۔ اس آیت کی تحقیق ہم بحث علم غیب میں کر چکے ہیں، ہم نے یہ آیہ کریمہ ادھر بھی تلاوت کی تھی۔ ارشاد ہوتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تمہیں میں سے وہ عظیم الشان رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے۔ اس آیت میں تین طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ ایک یہ کہ جاءکم میں قیامت تک کے مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم سب کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔
جس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر مومن کے پاس ہیں اور مسلمان تو عالم میں ہر جگہ ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ موجود ہیں۔ دوم یہ فرمایا گیا من انفسکم کہ تمہارے نفسوں میں سے ہیں، یعنی ان کا آنا تم میں ایسا ہے جیسے جان کا قالب میں آنا، کہ قالب کی رگ رگ اور رونگٹے رونگٹے میں موجود اور ہر جگہ سے خبردار رہتی ہے۔ ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کی ہر فعل سے باخبر ہیں۔ اگر آیہ کریمہ یہ آیت اس کے صرف یہ معنی ہوتے کہ وہ تم میں سے ہیں، ایک انسان ہے تم میں سے، تو منکم کافی تھا، من انفسکم کیوں ارشاد ہوا؟ تیسرے یہ کہ فرمایا گیا عزیز علیہ ما عنتم، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، دشوار ہے، جس سے معلوم ہوا کہ امت کی راحت اور تکلیف ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر رہتی ہے، تبھی تو ہماری تکلیف سے قلب مبارک کو تکلیف ہوتی ہے، ورنہ اگر ہماری خبر ہی نہ ہو تو تکلیف کیسی؟ یہ کلمہ بھی حقیقت میں انفسکم کا بیان ہے کہ جس طرح جسم کے کسی عضو کو دکھ ہو تو روح کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح تم کو دکھ درد ہو تو تمہارے آقا مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزرتا ہے۔ یہ اس کرم کے قربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ظالم لوگ، ظلم کرنے والے تمہارے حضور حاضر ہو جائیں، پھر اللہ سے معافی چاہیں، استغفار کریں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرما دیں، ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ گاروں کی بخشش کی سبیل یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت مانگیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریمانہ انداز میں ان کی شفاعت فرمائیں۔ اور یہ تو مطلب ہو سکتا نہیں کہ مدینہ پاک میں حاضر ہوں، ورنہ پھر ہم فقیر پردیسی گناہ گاروں کی مغفرت کی کیا سبیل ہوگی؟ اور مالدار بھی عمر میں 1 یا 2 بار ہی پہنچتے ہیں مدینہ شریف، تو جو مدینہ شریف نہیں پہنچ سکتے، جو ہم گناہ گار ہیں، تو ہماری بخشش کی سبیل کیسے؟ جو مدینے جائیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں، وہاں پر جا کر اللہ سے استغفار کریں، پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے شفاعت فرمائیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے، تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو بہت ہی رحم کرنے والا مہربان پائیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو وہاں پر موجود نہ ہو سکیں، جن کے پاس اتنی رقم نہیں ہے یا بیمار ہیں، وہ مدینے نہیں جا سکے ہیں، ان کے لیے بخشش کا چارہ کیسے ہوگا؟ یا یہ کہ کوئی 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ تو مدینہ طیبہ چلا گیا، لیکن گناہ تو نہیں چھوڑتے، وہ تو دن رات ہوتے رہتے ہیں، لہٰذا تکلیف ما فوق طاقت ہوگی۔ لہٰذا مطلب یہ ہوا کہ وہ تو تمہارے پاس موجود ہیں، تم غائب ہو، تم بھی حاضر ہو جاؤ، اور ادھر توجہ کرو ہمارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، توجہ کر کے پھر اپنے رب سے استغفار کرو، پھر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہاری شفاعت کریں، تو تم اللہ رب العزت کو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم
سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور حضور کی رحمت جہانوں کو محیط، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہانوں کو محیط۔ خیال رہے کہ رب کی شان ہے رب العالمین اور حبیب کی شان ہے رحمت للعالمین۔ معلوم ہوا کہ اللہ جس کا رب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے رحمت ہیں۔ یہیں پر تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے جو لوگ دنیا میں آئے تو نبی پاک علیہ السلام ان کے لیے رحمت کیسے؟ یا عالم ارواح کے اندر تو عرض یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی وہ حدیث مبارکہ جو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ انصاری سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ کیوں؟ جتنے عالم ہیں، جتنے جہان ہیں، چاہے وہ عالم ارواح ہے، ہر عالم کے لیے، ہر جہان کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت فرمانے والے ہیں، بمعنی راحم ہیں۔ تو اللہ نے نبی پاک علیہ السلام سے پہلے کسی زمانے کو پیدا نہیں کیا، حتیٰ کہ کسی فرد کو بھی پیدا نہیں کیا۔ اول الخلق مصطفیٰ ہیں، تاکہ جو بھی پیدا ہو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز کے سامنے پیدا ہو، اور ہر فرد، ہر جماعت، ہر عالم کے لیے میرا حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت فرمانے والا بن جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے تمام جہانوں سے پہلے، تمام افراد سے پہلے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور آپ اسی دن سے رحمت فرمانے والے ہو گئے۔ اسی لیے تو حضور تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں کہ کوئی ایک جہان بھی حضور کی رحمت سے محروم نہیں ہے۔ اور ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ان لوگوں کو عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو، آپ ان میں تشریف فرما۔ کافروں نے عذاب مانگا، لیکن اللہ رب العزت نے یہی جواب دیا کہ ان کی کرتوتیں تو اس قابل ہیں، لیکن اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں تشریف فرما۔ کب تک؟ قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے، وہ جو چند سال پہلے تک قیامت کے آنے کے، جہاں تک نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو دنیا میں کافر جو ہیں وہ بھی محفوظ ہیں کہ من حیث القوم نیست و نبود نہ کیے جائیں گے، صرف نبی پاک علیہ السلام کی رحمت کی وجہ سے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، خوب جان لو کہ تم سب میں اللہ کے رسول تشریف فرما ہیں۔ روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مومنوں کے ساتھ ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں کی اور زمینوں کی۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک فرمایا، ان کا کیا حال کر دیا۔ یعنی آپ دیکھ رہے تھے، الم تر کیف، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اور پھر ارشاد فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک فرمایا، قوم ارم کے ساتھ کیا سلوک فرمایا، سمود کے ساتھ کیا سلوک فرمایا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی۔ جیسے اللہ ارشاد فرماتا ہے اذ قال ربک للملائکہ، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پر مفسرین اکرام
اذکر کو محذوف مانتے ہیں کہ اصل عبارت یہ تھی کہ اذکر اذ قال ربک للملائکہ، اذکر اذ قال موسیٰ لقومہ، یعنی اس واقعہ کو یاد کرو۔ تو یاد کسے کیا جاتا ہے؟ جو نظر کے سامنے گزرا ہو لیکن ادھر آدمی کی توجہ نہ ہو تو کہا جاتا ہے وہ فلاں واقعہ جو ہے اس کو یاد کرو۔ تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بھی، آدم علیہ السلام کی تخلیق کے واقعات بھی، فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرنا، تو موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا واقعہ، یہ سارے کے سارے نبی پاک علیہ السلام ان سارے واقعات کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اسی لیے اللہ فرما رہا ہے کہ اس واقعہ کو یاد کرو۔ اور پھر ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مسلمانوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ مولوی قاسم صاحب بانی مدرسہ دیوبند تحذیر الناس صفحہ نمبر 10 میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اولا کے معنی قریب تر ہیں۔ تو آیت کے معنی ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، سب سے زیادہ قریب، ہم سے ہماری جان، اور پھر جان سے بھی زیادہ قریب ہمارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔